العليم الخبير والذي خلق الخلق ويعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والصلاة والسلام على محمد المبعوث إلى الأسود والأحمر وعلى أزواجه وذرياته وصحبه أجمعين ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. اور اللہ تعالی نے فرمایا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ناظرین و سامعین، اللہ تعالی نے انسان کی فلاح و بہبود، ترقی، پائیدار خوشگوار باہمی تعلقات کے لیے رہنما اصول قرآن کریم میں اتارے اور انسانیت کا ایک اہم عنصر بیوی، خوشگوار نہ تھمنے والی پھوہار، اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، سورہ نساء آیت نمبر 13. بیویوں کے ساتھ خوبصورت زندگی گزارو. بیوی مرکز پیار و محبت ہے، وہ سراپا سکون ہے، وہ گھر کو جنت نشاں بنانے والی انمول ہستی ہے. ذرا غور تو فرمائیے، ایک اجنبی عورت، ایک اجنبی مرد شاندار و پائیدار معاہدے اور اتصال نکاح کے ذریعہ قائم ہوتا ہے. دو اجنبی دل ہمدم ہو جاتے ہیں نکاح کے خوبصورت بول کے ذریعہ. نکاح ایک مضبوط شرعی عہد اور بندھن ہے جو دو طرفہ مقناطیسی کشش سے قائم رہتا ہے، اور نکاح کے ذریعہ جو مرد و زن میں رشتہ قائم ہوتا ہے، اسی سے انسانی نسل کی بقا اور ترقی اسی میں مضمر ہے. یہ تعلق ایسا ہے جو نگینے سے زیادہ سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اسی رشتے کی رہین منت ہے کہ ایک جوڑا مرد عورت سے مل کر جو بنتا ہے وہ گھر بنتا ہے، محلہ بنتا ہے، سماج بنتا ہے، شہر بنتا ہے اور ملک و عالم بنتا ہے. اس لیے نکاح جیسا رشتہ بہت ہی اہم، بنیادی، قابل قدر، اور اس میں جتنی زیادہ لچک رکھی جائے اتنی ہی زیادہ وہ پائیدار ہے. اسی لیے اسلام نے مرد و عورت دونوں کو تعلیمات سے آشنا کرایا، ایسے حقوق دیے جو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکے. پھر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو اجنبی دل باوجود نکاح کے، ایگریمنٹ کے، معاہدے کے آپس میں مل نہیں پاتے یا مل کے چل نہیں پاتے، اور مزاجی اختلاف ہوتا ہے. اس مزاجی اختلاف کو دور کرنے کے لیے بھی قرآن نے رہنما اصول رکھے. سب سے پہلی بات تو شوہر کو پابند کیا کہ وعظوہن، کہ انہیں
نرم و نازک کلام کے ذریعہ سمجھاؤ، نہ سمجھ میں آئے تو خوابگاہ الگ کر دو، اس سے بھی کام نہ چلے تو تادیبی کارروائی کرو، یہ بھی ناکارہ ثابت ہو تو مرد اور عورت دونوں گھرانے کے دو باہوش لوگ آئیں اور دونوں کے شکایات کو سن کر غلط فہمیوں کو دور کریں اور پھر دونوں اپنی زندگی حسین امتزاج کے ساتھ گزارنے لگے۔ اتنی کاوشوں کے باوجود بھی اگر دونوں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اس رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں طلاق جیسی حل رکھا گیا۔ طلاق نفرتوں کو خاتمے کا ایک حل ہے۔ طلاق بعض حالات میں نعمت ہے، خوشگوار، عظیم، اہم ترین یہ طریقہ ہے دو آدمیوں کو، دو زندگیوں کو بچانے، انہیں مطمئن رکھنے، ان کی شکایات کو دور کرنے، ان کو آزاد زندگی اور آزادی کی زندگی گزارنے کا ایک حل ہے۔ یہ حل قرآن نے براہ راست پیش کیا ہے، اور قرآن نے فرما دیا الطلاق مرتان، طلاق تو دو بار ہے۔ تو طلاق کے معنی یہ ہے کہ مرد اور عورت نکاح کے جس بندھن میں بندھے تھے، شکایات اور حالات کے ناسازگار ہونے کی بنیاد پہ اس رشتے کو توڑنے کا نام طلاق ہے۔ اس کے ٹکسالی الفاظ ہیں، وہ سب جاری ہوتے ہیں۔ طلاق کو قرآن نے بیان کیا، جس میں ایک طلاق کو بھی قرآن نے بیان کیا، دو طلاق کو بھی قرآن نے بیان کیا، تیسری طلاق کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ قرآن نے پھر طلاق کیسے دی جائے اس کی تشریحات فرامین رسالت میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتا دیا کہ جب عورت پاک ہو اس وقت طلاق دی جائے، رجعی طلاق دی جائے، تاکہ اگر شرمندگی ہو تو عدت کے اندر اندر رجوع کر لے، دو طلاق دے تو بھی رجوع کر لے۔ رجعی طلاق دینے کے بعد پھر بھی اگر جو ہے حل نہ نکل سکا اور رجوع نہ کر سکے اور عدت کے زمانہ پار ہو گیا تو دونوں اجنبی ہو گئے، لیکن اگر وہ چاہیں تو پھر وہ دوبارہ نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر مسئلہ طلاق سخت واقع ہو جاتی ہے، جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ شریعت نے 3 طلاق ایک مجلس میں دینے کو جرم قرار دیا ہے، لیکن جرم کے باوجود اگر کوئی ناعاقبت اندیش طلاق دیتا ہے تو طلاق پڑ جائے گی، اس کی سرزنش معاشرہ کرے گا یا اسلامی عدالتیں کریں گی یا اسلامی حکمراں کرے گا۔ ایسے مضبوط اور ٹھوس اور لچکدار اور وسیع اور وقی اور تمام صورتوں اور مشکلات کے حل کے قانون کا نام طلاق ہے، جس سے ہندوستان کی نہیں پوری دنیا کی خواتین عورتیں مطمئن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب موجودہ حکومت نے طلاق بل کا مسئلہ اٹھایا، مسلم عورتوں سے ہمدردی کی بات کی اور یہ کہا کہ ہم طلاق بل کو جو ہے ایوان زیریں، ایوان بالا میں پاس کرائیں گے اور اس کو کل عدم قرار دیں گے، اس سے پہلے عدالت نے طلاق کو کل عدم قرار دیا، تو یہ ساری کارروائی ایک عجوبہ سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ طلاق کا قانون قرآن کا دیا ہوا قانون ہے۔ قرآن رب کائنات کی کتاب ہے، اس کا فرمان ہے، پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ اس انسان کو کون سی ضرورت ہے، کون سا قانون سوٹ کرتا ہے، کون سا قانون اس کے لیے مطابق ہے، یہ وہ خالق جانتا ہے۔ الایا کیا وہی نہیں جانے گا من خلق وہو اللطیف الخبیر، وہی نہیں جانے گا مخلوق کی بات کو، اور وہ باریک بھی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ قانون ہے،
اس قانون سے چھیڑ چھاڑ یا اس قانون کو کالعدم قرار دینا یہ کسی کے انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ ایسے موقع پر آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ نے باقاعدہ تحریک چلائی اور کروڑوں عورتوں نے دستخط کر کے دیا کہ حکومت کا بنایا ہوا قانون ہمیں منظور نہیں ہے۔ قرآن کا جو قانون ہے، شریعت کا جو قانون ہے، محمد مصطفیٰ کے دیے ہوئے احکام اور جو ہمارے لیے ہدایات اور مینار نور ہیں وہ ہمارے لیے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی بل نہیں چاہیے، ہمیں کوئی قانون نہیں چاہیے، ہمیں کسی عدالت کا فیصلہ نہیں چاہیے۔ باضابطہ کروڑوں عورتوں نے احتجاج کیا۔ اس سارے احتجاج کو نظر انداز کر کے جن کے لیے آپ بل بنا رہے ہیں، جن کے لیے آپ قانون بنا رہے تھے، وہی اس کو پسند نہیں کر رہے تھے، تو ان کے لیے ایسے قانون بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر قانون بنانے والے چاہے ایوان زیری ہو یا ایوان بالا ہو، ان دونوں کے ممبران کی حیثیت کیا ہے؟ اگر کسی دوا کے بارے میں، میڈیسین کے بارے میں، طب اور میڈیکل کے بارے میں اگر پارلیمان اور کے اراکین یہ طے کریں کہ فلاں دوا ہی استعمال کی جائے گی اور رائے دینا شروع کریں اور اس کو قانون بنا دیں کہ بخار میں یہی ایک ٹیبلٹ دیا جائے گا اور ڈاکٹروں سے مشورہ نہ کریں، طب کے ماہرین سے مشورہ نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ ایسے قانون کی کیا حیثیت ہوگی؟ جس طرح طب کے بارے میں قانون بنانے کے لیے ماہرین طب سے مشورہ ضروری ہے، ایسی شریعت کے قانون کے بارے میں رائے دینے سے پہلے ماہرین شریعت اور علماء، مفتیان کرام، شریعت کے رہنماؤں سے رابطہ کرنا، تبادلہ خیال کرنا، معلومات کرنا یہ ضروری ہوگا۔ آپ بغیر قانون جانے، آپ قرآن کی ان آیات کو پارلیمنٹ نہیں جانتی، قرآن کے ان آیات کو صدر مملکت نہیں جانتا جس کی میں طلاق کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کے بغیر صرف اس لیے کہ ہمدردی کی طور پہ ہم مسلم عورتوں کے لیے قانون لانے جا رہے ہیں، یہ کیا معنی ہے؟ اب وہ عورتیں کہہ رہی ہیں ہمیں یہ قانون نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ چند کرائے کی عورتوں کو برقع پہنا کے ٹی وی پہ بٹھا کے یہ کہہ دینا کہ ہم اس جو ہے قانون طلاق سے جو ہے پسند کرتے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کوئی حکومت ہو، کوئی پارلیمنٹ ہو، کوئی قانون ساز ادارہ ہو، وہ قانون بناتا ہے ضرورت کے تحت۔ کون سی ضرورت پیش آ گئی مسلم عورتوں کے تئیں کہ آج کی حکومت قانون بنانے کے لیے تیار ہوئی اور اس نے اقدام کیا اور قانون بنا دیا؟ اس کے پیچھے اس کے کیا پس منظر ہے؟ ظاہر ہے ماہرین سیاست کہتے ہیں یہ در حقیقت عام ہندوستانیوں، برادران وطن کے ووٹ کو اور ان کی رائے کو اور ان کے دلوں سے اپنی حکومت کو قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ بالکل واضح ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ یہ کہیں گے کہ اب تک کئی دہائیوں میں جو دیگر حکومتیں جو نہیں کر سکی، ہم نے وہ اپنی حکومت کے دوران کر دیا اور طلاق بل پاس کر کے قانون بنا دیا کہ 3 طلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب آپ نے جو بنایا قانون، اس کی 3 بنیادی باتیں ہیں اور وہ انتہائی اہم ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے خود مسلم پسندہ بورڈ اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کپل کے مطابق 3 بنیادی عناصر ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے طلاق کو کالعدم قرار دیا، 3 طلاق کو دیتا ہے تو وہ طلاق کالعدم ہے، یعنی نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ اس کو آپ نے طلاق دینے والے کو مجرمانہ سزا دی جائے گی۔ تیسرے یہ کہ یہ غیر ضمانتی جرم ہے۔ اب ذرا دیکھیے یہ تینوں باتوں میں کیا نکاح کرنا جرم ہے؟ نکاح مجرمانہ عمل نہیں ہے؟ یا اسی طرح اہم ترین کمی یہ ہے کہ اگر عورت بیوی اپنے شوہر کے بارے میں اطلاع دیتی ہے کہ اس نے مجھے 3 طلاق دی، یا کوئی بھی
بھی اطلاع دے دے کہ فلاں شخص نے فلاں اپنی بیوی کو طلاق دی، تو آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ شوہر کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایسے میں نہ جانے کتنے لوگ ذاتی پرخاش نکالنے کے لیے اطلاع دیں گے اور گرفتاری ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر مسئلہ ہوگا کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، غلط ہے یا صحیح ہے۔ اسی طرح ایک بات اہم ترین یہ ہے، جب آپ نے ایک دفعہ کے تحت یہ کہہ دیا کہ 3 طلاق کو کالعدم مانتے ہیں، جب طلاق ہی نہیں تو پھر کس جرم میں شوہر کو آپ 3 سال بند کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے کہ شوہر کو آپ نے 3 سال کی جیل کر دی، اب وہ 3 سال کے بعد جب وہ جیل سے رہا ہو کے آئے گا تو کیا اس کی بیوی انتظار میں بیٹھی پھولوں کا ہار پھوارے بہارو پھول برساؤ کہتے ہوئے میرا محبوب آیا؟ کیا ایسا ممکن ہے اس دنیا میں، جو آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو گویا یہ طلاق قانون جو پاس ہوا اس میں یہ بنیادی کمیاں ہیں، اور سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ خود مسلم خواتین نے اس کو ناپسند کیا، تو آپ ان کے لیے ایسا قانون کیوں بنا سکتے ہیں؟ اس کے بعد پھر مزید اس پر اگر گفتگو کی جائے تو وہ یہ ہے کہ گویا مختلف مراحل سے گزار کر طلاق قانون پاس کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے۔ 22 اگست 2017 میں سائرہ بانو معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ طلاق بدعت برقرار ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے۔ 28 دسمبر کو 2017 میں مسلم خواتین بل جو ہے لوک سبھا میں پیش ہوا، 2018 میں آرڈیننس جاری ہوا، اور 25 جولائی 2019 میں لوک سبھا میں پاس ہوا۔ اس کے بعد ایوان زیریں اور ایوان بالا میں پاس ہو کے صدارتی دستخط کے لیے چلا گیا، اور اس کے بعد یہ بل جو ہے وہ قانون طلاق میں تبدیل ہو گیا، اور اس وقت یہ قانون ہے۔ آج بھی یہ قانون جو مسلمان عورتوں کے لیے حکومت نے بنایا ہے، ضابطے کی روشنی میں ایک مسلمان کے یہاں وہ اس پر ایمان نہیں لا سکتا، چونکہ وہ تو ایمان لاتا ہے اللہ کی کتاب پر، وہ تو ایمان لاتا ہے محمد عربی پہ، اور شریعت نے 3 طلاق کو مختلف شکلوں میں تسلیم کیا ہے، اور وہ قانون ہے۔ طلاق 1 ہو، طلاق 2 ہو، طلاق 3 ہو، 3 طلاق 1 مجلس میں ہو، 3 طلاق 3 مجلس میں ہو، یہ ایک اسلامی قانون کا ورثہ اور سرمایہ ہے، جس کے مصادر قرآن اور حدیث ہیں۔ اس سلسلے میں حسب ضرورت علماء ان قوانین سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ گفتگو کرنا کہ 3 طلاق 1 مجلس میں یا 3 طلاق 3 مجلس میں، یہ خود اسلامی فقہ کا ایک ورثہ ہے۔ الگ الگ علماء، الگ الگ ائمہ، الگ الگ مجتہدین اپنے حساب سے اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ نفس طلاق کو ہر مسلمان مانتا ہے۔ قرآن کی وہ آیات جس میں طلاق کا حکم موجود ہے، الطلاق مرتان للمطلقات فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، تو سورہ طلاق میں ہو، سورہ بقرہ میں ہو، کئی آیات جو ہیں طلاق اور طلاق کے احکام کو بیان کرتی ہیں۔ گویا آپ کی حکومت اس قانون کے ذریعہ ان آیات سے قدرت سے چھیڑ چھاڑ کی ہے، جس کی اجازت عام طور پہ ماہرین قانون کے مطابق آپ کے ہندوستان کا دستور کا بنیادی حصہ کبھی نہیں دیتا۔ اس لیے اس تاریخ کو یوم جشن منانا، خواتین کے لیے اطمینان کا دن منانا، یہ ایسی چیز ہے جس کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس ذریعے قانون بنا ہے، بل پاس ہوا ہے، اس کو قانون مسلم پرسنل لا بورڈ نے یوم سیاہ قرار دیا ہے۔
تو یوم سیاہ کو ایک مسلمان فتح، خوشی اور جشن کبھی نہیں منا سکتا۔ پھر یہ بات اور یاد رکھیے، پارلیمنٹ کے ذریعہ، قانون ساز اداروں کے ذریعہ یہ بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام کی قانون میں کمی ہے، ہم نے اس کو دور کیا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے احکام، اللہ کے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی رائے کو ہم کس حیثیت سے دیکھیں؟ دو بنیادی باتیں، ایک تو یہ کہ ہندوستان کا مسلم معاشرہ اس بات کی کوشش کرے کہ طلاق ہو، نکاح ہو، یہ سارے مسلم پرسن لا کے جتنے دفعات ہیں وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی میں لائیں، اور دوسرے مسلمان کو حکم دیں، برادران وطن سے بھی کہیں کہ یہ نکاح کا قانون، یہ طلاق کا قانون جو ہے وہ انسانیت نواز ہے، انسانیت کے لیے مفید ہے، بڑھ چڑھ کر اس کی دعوت دیں اور کہیں کہ یہ اس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے۔ خالق نے جو کہا ہے وہی قانون اصلی قانون ہے۔ آپ نے تجربے کے طور پہ دیکھا کہ اسی ملک میں ہمارے برادران وطن کے یہاں طلاق نام کی کوئی چیز نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ نہ جانے ہماری کتنی ہندو بہنیں وہ چتا پہ چڑھ گئیں اور انہوں نے اپنی جان دے دی، آگ کی نظر ہو گئیں۔ اور کیوں؟ اس واسطے کہ شوہر سے اختلاف ہوا، طلاق ہو نہیں سکتی، شوہر طلاق دے نہیں سکتا، اس واسطے زندگی سے نکالنے کے لیے یا تمہیں جلا دیا گیا یا اس نے خودکشی کر لی۔ ایسے واقعات نہ جانے کتنے مرد جو ہے مل جائیں گے، اعداد و شمار جمع کیے جائیں تو ہمارے ترازو بھاری پڑ جائے گی۔ اس لیے طلاق ایک نعمت ہے۔ حالات اچھے، ایسے حالات میں جو مشکل ہو جائیں، دو جانیں نہ بچ سکتی ہوں، تو اس وقت طلاق ایک نعمت ہے۔ اس واسطے طلاق کا وہ قانون جو قرآن نے دیا وہ سر آنکھوں پہ، وہی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی قانون ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس سلسلے میں جو حکومت کی طرف سے کارروائی کی گئی، اس میں در حقیقت اسلامی شریعت کو انسانیت کے پہلو سے عیدار قرار دینے کی کوشش کی گئی، اور یہ دعوت کے سامنے ایک رکاوٹ بن کے کھڑی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کوئی چیز دعوت کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جیسے کہ سورج صبح سویرے نکلتا ہے، ہلکی ہلکی کرن ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ چمکتا ہوا سورج نکل آتا ہے۔ اب اس سورج کی روشنی کو کوئی کتنا ہی ناپسند کرے وہ اس کو بجھا نہیں سکتا، سورج کی روشنی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اسلامی قوانین وہ نور ہیں، انسانیت کو تاریکی سے روشنی کی طرف لائے ہیں، اور یہ اول دور سے رہا ہے۔ قرآن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ مکہ میں جب قرآن نازل ہوتا تو کیا سلوک کیا جاتا، اس پر قرآن نے رہتی دنیا تک کے لیے اس آیت میں ہمیں تعلیم دے دی۔ وہ تعلیم کیا ہے کہ جن لوگوں کو قرآن کا قانون، قرآن کا نور، قرآن کی روشنی، قرآن کا مینارہ نور جن لوگوں کو ناپسند ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ایک دوسرے سے کہتے ہیں قرآن کو نہ سنو، اسلام کے قریب نہ جاؤ، مسلمانوں کے پاس نہ رہو، ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ اور مزید وہ کہتے ہیں کہ وَالْغَوْا فِيهِ، جب قرآن پڑھا جائے، قوانین قرآن بیان کیے جائیں تو شور شرابہ کرو، اس میں جو ہے ہنگامے کرو اور گڑبڑ کرنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارا غلبہ رہے۔ یہ قرآن نے پہلے دن کہہ دیا۔ تو یاد رکھیے قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کے نور اور قرآن کے اجالے کو روکنے والا ایک شخص ہو، ایک تنظیم ہو، ایک معاشرہ ہو، ایک حکومت ہو، دنیا کی ساری حکومتیں ہوں، دنیا کے سارے ایوان مل کر قرآن کی تعلیمات کو روکنا چاہیں اور
یہ وہی کارروائی ہے جو قرآن نے کہہ دیا ہے ایسا کریں گے۔ اس واسطے آج کے اس دور میں اگر پارلیمان کی طرف سے، قانون ساز اداروں کی طرف سے، شخصیات کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے، کسی کی طرف سے ایسی کوششیں کی جاتی ہیں کہ قرآنی تعلیمات کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جائے، تو قرآن کی یہ تعلیم ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو سامنے رکھیں، بات اپنی کہے جائیں، چراغ جلائے جائیں، دیے سے دیا جلاتے جائیں، انسانیت کی رہنمائی کو عام کرتے جائیں، اور دعوت کا وہ عظیم پہلو جو ہماری ذمہ داری ہے ہندوستان میں، ہندوستان کے افراد کو، ہندوستان کے شہریوں کو، ہندوستان کے وزیروں کو، ہندوستان کے پارلیمان کو، ہندوستان کے وزیر اعظم کو، ہندوستان کے صدر کو، ان سب کو ہم پورے دلائل کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اپنے دستوری ہند کے دستور کے روشنی میں ہم ان کے سامنے پیش کریں۔ کیوں نہیں مباحثے کرائے گئے علماء سے؟ کیوں نہیں مباحثے کرائے گئے علماء سے؟ کیوں نہیں مباحثے کرائے گئے انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس میں شامل تمام تنظیمیں، جماعت اسلامی اور دیگر ساری تنظیموں کو لے کر مذاکرے کیوں نہیں کرائے گئے؟ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ جو بھی قانون قرآن کے خلاف ہوگا وہ ہم اس کو غلط کہتے ہیں، اور آئیے میز پہ بیٹھ کے حقانیت کو ثابت کیجئے، دلائل پہ گفتگو کیجئے، ڈیبیٹ کیجئے کہ قرآن نے جو قانون دیا ہے، طلاق کے جتنے قانون قرآن نے دیے ہیں وہ برحق ہیں، سچ ہیں، لچکدار ہیں، پائیدار ہیں۔ آپ بحث کیجئے، ہم ان تک یہ دعوت پہنچائیں کہ دیکھیے اس کے اندر یہ کمیاں ہیں۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں رنجور ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں قنوطیت طاری کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس ہندوستان میں اگر قانون ساز محکمے کی طرف سے، زیری ایوان اور بالا ایوان کی طرف سے طلاق قانون قرآن کے خلاف بنا دیا گیا ہے، تو ہم پوری جرأت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آئیے بحث کیجیے۔ ہم اس قرآن کے قانون کے، آپ کا یہ قانون خلاف ہے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا، ہندوستان کا دستور آپ کو یہ حق نہیں دیتا۔ آج بھی ہم پورے وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس گفتگو کو بڑھاتے چلیں، اور مزید برآں آخری بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، سب مل کے چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے۔ واللہ لیطفئ نور اللہ واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تام کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ انکار کرنے والے اسے ناپسند کریں۔ تو یہ بھی چراغ بجھانے کی جو کبھی کسی پرندے کی طرف سے کوشش ہوتی ہے، کبھی کسی چمگادڑ کی طرف سے بجھانے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طرح چراغ بجھانے، اللہ کے نور کو بجھانے کی اعلیٰ سطحی اور نچلی سطحی ہر طرح کی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں۔ یہ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ اس نور کو، قرآن کے نور کو، طلاق کے قانون کے نور کو غالب کرے گا، چاہے کوئی کتنا ہی جو ہے انگلیاں دانتوں تلے دبا لے اور ناپسند کرے۔ اس لیے آگے بڑھیے، انسانیت کو حق کا پیغام دیجیے، قرآن کا پیغام دیجیے، اور اس وقت یہ تو دیکھیے ملک کن چیزوں کا شکار تھا، مہنگائی کا شکار تھا، ملازمت کے تعطل کا شکار تھا، اور ناخواندگی کا شکار تھا، کرپشن کا شکار تھا، نہ جانے کتنے ایشو اس ملک میں ایسے ہیں جن کو چھیڑنے اور جن سے نمٹنے کی ضرورت تھی، اس میں اپنی طاقت خرچ کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے طلاق کے قانون بنانے پہ آپ نے طاقت خرچ کی۔ یہ بات فہم سے بالا تر ہے، اور ایسے میں پھر وہی بات کہی جائے گی کہ مولانا مفکر اسلام علی میاں ندوی نے اس وقت کہا تھا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت، جب جو ہے آپ کے قانون جو ہے طلاق کے سلسلے میں شاہ بانو کیس جو ہے چل رہا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا اس وقت ملک میں پورے تمام صوبوں میں، تمام گاؤں میں ایسا مسلمان احتجاج، سراپا احتجاج کرے ہیں جیسا کہ دوسرے ملک نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہو،
یہی صورت طلاق بل کے موقع پہ پیش آئی، اس واسطے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو ان چیزوں کو خاتمہ کریں، ہندوستان کے لیے مفید ہو، شہریوں کے لیے مفید ہو، ہندوستانی حکومت خود اس کے لیے مفید ہو۔ اس واسطے بیٹھ کر سوچئے، اور ہمارا کام تو وہی ہے کہ ہم جو ہے پیام محبت عام کرتے رہیں گے۔